کہ یہ جو گندم جو پچھلے سال سوا سال سے گلگت بلتستان کے عوام کو کھلایا جا رہا ہے یوکرین کا، یہ بہت سب سٹینڈرڈ گندم ہے۔ ہم نے 2009 سے پہلے کوئی منصوبہ بندی ہم نے خود نہیں کی۔ یہاں ایک کشمیر افیئرس کی گورنمنٹ تھی، وہ پالیسیز بناتے تھے یا بیوروکریسی بناتی تھی۔ اب 2009 آنورڈ ہم پالیسیز بناتے تھے۔ تو اب جب آپ پالیسی بنائیں گے نا تو آپ کو ریونیو ایریاز بھی آ جائیں گے، آپ کی سٹیبلٹی بھی آئے گی۔ ابھی سٹیبلٹی نہیں آئی ہے۔ میرا خیال ہے شمس لون صاحب نے بہت دیر کر دی ہے کہ ان کی کمٹمنٹ تھی ہاؤس میں، وہ بولتے رہے کہ جب گندم کا کوٹا کٹ جائے گا تو میں استعفیٰ دوں گا۔ یہ تو چوتھا مہینہ ہے، گندم کا کوٹا کٹ چکا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئمن، میں ہوں شبیر میر۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں بات کریں گے گلگت بلتستان میں جو گندم کا وقتاً فوقتاً اس حکومت کے دوران چھوٹے بڑے بحران کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ کچھ احتجاجی جلسے جلوس بھی ہوئے، اور اس کے علاوہ بھی جو گلگت بلتستان حکومت کی تقریباً سوا سال کی کارکردگی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ ایک تھوڑا سا چھوٹا سا کمپیریزن ہوگا کہ پچھلی حکومت میں ایک سوا سال میں رفلی کیا ایسے پروجیکٹس کیے تھے، کیا کام کیے تھے، اور اس حکومت نے کیا اب تک کام کیا ہے۔ میرے مہمان سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز غلام محمد، اور سابق حکومت میں مشیر یا وزیر جو بھی آپ کہہ لیں، وزیر خوراک یا مشیر خوراک، یہ وداج بھی اسی طرح ہے تو رہے ہیں غلام محمد صاحب۔ غلام محمد صاحب، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ آج اس حکومت میں شاید ہمارے پی ٹی آئی والے تھوڑا سا اس کو محسوس بھی کریں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں حالات تو سارے ٹھیک ہیں، لیکن جو جلسے جلوس ہم نے دیکھا، کہیں پہ آٹا نہیں مل رہا تھا، کہیں پہ رش زیادہ تھا، کہیں پہ کوالٹی ٹھیک نہیں تھی، تو یہ آپ کو کہاں پہ کوئی چیز مسنگ فیل ہو رہی اس حکومت میں؟ مینجمنٹ کا مسئلہ ہے، کیا ہے، کرپشن کے کیا مسئلہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ میر صاحب، آپ نے موقع دیا۔ حکومت جو ابھی ہماری یہاں ہے گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کی، تو یہ بہت سلو جا رہی ہے۔ مینس کی جو ایشوز ہیں یہاں ڈے ٹو ڈے ایشوز پیدا ہو رہے ہیں، تو ہمیں کہیں حکومت کی گرفت نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہاں جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اپنے طور پر چلا رہی ہے جتنا ان کے بساط میں ہے، لیکن اب بھی لوگ بھی محسوس کرتے ہیں، نظر بھی آ رہا ہے کہ حکومت کی گرفت کہاں پر ہے، حکومت کا ایڈمنسٹریشن کہاں پر ہے، پالیسیز کہاں پر ہیں۔ اس معاملے میں اب تک وہ خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے جو واضح نظر آنے چاہیے۔ جب گورنمنٹ ہوگی اس کی ایکٹیویٹی خود ہی نظر آتی ہے، وہ بولتا ہے، یہ گورنمنٹ کی ایک ایکٹیویٹی ہے۔ تو اس وقت گلگت بلتستان کے اندر ابھی نہیں، پچھلے ایک سال سے آپ دیکھ لیں، ہر ہفتے میں ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی ایشو پیدا ہوتا ہے، لوگ روڈ پر آ جاتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں لوگ، مطلب ایک سٹیبلٹی ابھی تک جو ہے نا گلگت بلتستان کے اندر میں۔ صحیح ہے، گندم کے حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ چونکہ خود بھی ایک وزیر رہے ہیں، آج بھی حکومت میں وزیر ہیں، تو مس مینجمنٹ ہے کہ سمجھ نہیں پائے ہیں کہ نہیں سب ٹھیک جا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تو مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہاں کوئی اخلاقی جرات ہونا کہ جہاں میری اگر کمزوری ہے میری پرفارمنس میں تو مجھے ایڈمٹ کرنا چاہیے۔ صحیح، دیکھیں یہ ہو جاتا ہے، کوئی اچھا ڈیلیور کرتا ہے، کوئی اچھا ڈیلیور نہیں کرتا، تو یہ تو ایک ہے گورنمنٹ کے اندر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی کام ان سے خراب ہوا ہو نا، اس کو بھی گورنمنٹ سائڈ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں ہوا یہ کہ یہ جو گندم جو پچھلے سال سوا سال سے گلگت بلتستان کے عوام کو کھلایا جا رہا ہے یوکرین کا، یہ بہت سب سٹینڈرڈ گندم ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اب یہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہماری ضروریات ہیں چاروں صوبوں کے نا، اس کا 25% یوکرین سے گندم امپورٹ ہوا ہے، وہ 100% نہیں ہوا ہے، 25%۔ ان کو بھی یہاں 25% یوکرین کا ملنا چاہیے، لانا چاہیے، 75% ڈومیسٹک گندم آنا چاہیے۔ انہوں نے اس پر توجہ نہیں دی یا اس میں ناکام ہوئے، انہوں نے 100% یوکرین کا گندم لایا، جس کی وجہ سے سیل ریٹ بڑھنے کی وجہ سے آپ کوٹا بھی جو ہے کٹ چکا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دسمبر جنوری فروری 20% گندم کا کوٹا کٹ چکا ہے، اور اب جب یہاں احتجاج ہوا، لوگ روڈ پر آ گئے، جلسہ جلوس ہو گئے، میڈیا میں، سوشل میڈیا میں بڑا یہ، چونکہ اب گندم گلگت بلتستان میں بڑا میٹر کرتا ہے،
لوگوں کا بڑا انحصار سبسیڈائزڈ ویٹ پر ہے. پھر یہ جا کر جو ہے اسلام آباد میں سر جوڑ کر بیٹھے, وزیر خزانہ سے ملے کہ سبسڈی بڑھائے. اس نے ظاہراً یہی کہا ہوگا کہ شکر کرے کہ یہ سبسڈی ہم نے نہیں کاٹا ہے, آپ اپنا معاملہ خود کر دیں. پھر جا کر یہ بزدار صاحب کے پاس گئے. اب انہوں نے لوکل جو گندم ہے ڈومیسٹک ہمارا پنجاب گورنمنٹ سے ان کی میرے خیال میں کچھ بن گئی ہے, یہ گندم آ جائے گا. اگر یہ فرسٹ ڈے سے پنجاب گورنمنٹ سے 75% گندم یہاں لاتے تو آج جو 2 ارب روپے آپ کے کٹ گئے, یہ آپ کے بجٹ سے کٹے ہیں. جو 47 ارب روپے جس میں آپ کی تنخواہیں ہیں, جس میں آپ کے پینشنز ہیں, جس میں آپ کے گورنمنٹ نے چلنا ہے, آپ کے قدرتی آفات نے بھی یہاں سے اکوموڈیٹ ہونا ہے, تو اسی سے 2 ارب روپے ابھی کٹ رہے ہیں, وہ بھی جون تک کٹ رہے ہیں. اب جون سے آگے کیا ہوگا وہ تو دیکھنے کی بات. ٹھیک ہے. تو آپ کے زمانے میں نہیں کٹے تھے؟ ہمارے زمانے میں نہیں. ہمارے زمانے میں ہم نے اس کو دیکھیں, ایک تو ان کا جو وفاق میں جو حکومت ہے نا, ان کا بھی یہ بڑا المیہ ہے کہ جب شہباز شریف صاحب تھے, دیکھیں پاکستان ایگریکلچر ملک ہے, جب شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے, انہوں نے کسانوں کے لیے, زمینداروں کے لیے ان کی دوست پالیسی بنایا, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. حد یہ تھا کہ پاکستان میں اتنا گندم انہوں نے پیداوار کیا تھا کہ افغانستان کو بیچ کر بھی ان کے ڈپوز میں پڑی تھی. پاسکو کو لوگ فریاد کرتے تھے, ایک آتا تھا کہ آپ میرا گندم اٹھائے, ایک میرا گندم اٹھائے. پالیسیز بولتی تھی. ان کا ایک مس مینجمنٹ وہاں ادھر ہی ہوا کہ وہاں انہوں نے وہ گندم کی پیداوار نہیں کی, جس کی وجہ سے گندم کی کمی بھی ہو گئی, اور وہ سیم یہاں پر ہوا. صحیح ہے. سبسڈی کا ایشو آپ کے زمانے سے بھی, اس سے پہلے سے بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ سبسڈی ہونی چاہیے, بعض نہیں ہونے چاہیے, اس کے حق میں آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں یہ ہونی چاہیے. دیکھیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گورنمنٹس کا کوئی بہت بڑا ہسٹری نہیں ہے. ہمیں 2009 کے بعد اب گنتی کریں گے تو یہ تیسری حکومت ہے. ہم نے 2009 سے پہلے کوئی منصوبہ بندی ہم نے خود نہیں کی. یہاں کے کشمیر افیئرس کی گورنمنٹ تھی, وہ پالیسیز بناتے تھے یا بیوروکریسی بناتی تھی. اب 2009 آنورڈ ہم پالیسیز بناتے تھے. تو اب جب آپ پالیسی بنائیں گے نا تو آپ کو ریونیو ایریاز بھی آ جائیں گے, آپ کی سٹیبلٹی بھی آئے گی. ابھی سٹیبلٹی نہیں آئی ہے. ابھی یہ 11واں 12واں سال ہے یہاں تیسری حکومت چل رہی ہے. سبسڈی کا ایشو خود ہمارے زمانے میں بھی آیا, ہم سے پہلے آیا جب یہاں پر 2012 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی. وفاق نے کہا کہ آپ کے پلے 25 ارب روپے آپ کے پڑے ہیں, 25 ارب روپے تو ہم گندم نہیں دے رہے ہیں, آپ ریٹ بڑھائیں. اور انہوں نے ٹارگٹ دیا کہ ایک سال میں آپ 2500 تک گندم کی بوری لے جائیں. اور تب تو یہاں گلگت بلتستان میں بڑا ہیو اینڈ کرائی ہوا, اور ایک سال تک ہم 1800 روپے پر گندم بوری خریدتے رہے. یہ تو میاں نواز شریف صاحب تھے, 2014 میں انہوں نے گلگت بلتستان کے لیے الگ سا 7 ارب روپے سبسڈی, الگ سا ٹوکن گلگت بلتستان کے بجٹ میں انکارپوریٹ کیا. اور جو آپ کے ایریئرز تھے, جو واجبات آپ کے تھے 30-32 ارب تک پہنچ گئے تھے, کہا کہ یہ وفاقی حکومت اس کو ادا کرے گی. اب یہ 32-35 ارب روپے آپ کے ذمہ نہیں ہے. وفاق نے اب تک میرے خیال میں 20 ارب پلس وہ ادا بھی کیا ہے, تو یہ ان کی ایک مہربانی ہے. اس کے بعد سے یہ سبسڈی گندم چلتا ہے. صحیح. موجودہ جو منسٹر ہیں شمس لون صاحب کہتے ہیں کہ ان کے پاس ثبوت ہیں کہ حفیظ صاحب آپ کے وقت کے چیف منسٹر گندم سبسڈی کو غالباً ختم کرنا چاہتے تھے. میرا خیال ہے شمس لون صاحب نے بہت دیر کر دی ہے. ان کی کمٹمنٹ تھی ہاؤس میں, وہ بولتے رہے کہ جب گندم کا کوٹا کٹ جائے گا تو میں استعفیٰ دوں گا. یہ تو 4تھا مہینہ ہے, گندم کا کوٹا کٹ چکا, اور بہت سارے اور چیزیں ہیں. ہمارے زمانے میں یہی ہوا تھا کہ یہ ایک اکنامک ECC ہے, اکنامک کوآرڈینیشن کی ایک ذیلی کمیٹی تھی. ان کی میٹنگ ہوئی تھی گلگت بلتستان گورنمنٹ کے ساتھ, چیف منسٹر کے ساتھ, چیف سیکرٹری کے ساتھ. پھر جو انٹر منسٹریل میٹنگز ہوئی, نیشنل فوڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ میٹنگز ہوئی, منسٹری آف فائنانس کے ساتھ ہوئی. کنسنسس یہ تھی, ہمارا ڈیمانڈ تھا کہ گندم کوٹا بڑھایا جائے. اب گندم کوٹا بڑھانے کا مطلب یہی کہ سیدھا سادہ سبسڈی بڑھایا جائے. آپ کو جو 7 ارب دیے جا رہے ہیں اس میں 8 ارب کر دے, 9 ارب کر دے. اس وقت اس ملک کے الحمدللہ بڑے اچھے حالات ہیں جو آج نہیں ہیں. اور جو بھی ڈیمانڈ یہاں چیف منسٹر کرتا تھا, نواز شریف صاحب اس ڈیمانڈ کو ویٹ کرتے تھے. تو کنسنسس یہ ہوا تھا کہ آپ ریٹ بڑھائیں, ہم کوانٹٹی بڑھائیں گے, سبسڈی بڑھائیں گے. تو ہمیں شروع میں انہوں نے 2017 میں انہوں نے کہا کہ یہ آپ 5 روپے بڑھائیں. تو یہ بھی گورنمنٹ نے کہا کہ نہیں, ہم 3 روپے بڑھاتے ہیں. اس میں 100 روپے MT بوری کا بھی تھا. تو ہم نے مئی 2018 میں سے ٹیسٹ کیس 50 پیسے فی کلو ہم نے بڑھایا, یا بوری 50 روپے ہم نے بڑھایا.
کہ ذرا چیک کرتے ہیں پبلک کے کیا پلسز ہیں. جب بڑھانے کے بعد دیکھا تو کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. لیکن ہوا کیا اس کے بعد پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے پورے آپ کا گلگت بلتستان کو ٹیکس فری ڈکلیئر کیا اور لیٹر یہاں ایشو ہوا. جو آپ کی تنخواہوں سے کٹتا تھا, جو آپ کے 3% کانٹریکٹرز کے تمام تر, جب گلگت بلتستان کو فار اے سرٹین پیریڈ ٹیکس فری قرار دیا تو ہم نے وفاق کو جواب دیا کہ ہم گندم کی ریٹ نہیں بڑھا سکتے. چونکہ جی بی کو ٹیکس فری قرار دیا, تب سے گندم کی کوئی ریٹ ہم نے نہیں بڑھا دی. صحیح. جب آپ کی میٹنگز ہوتی ہیں مختلف وفاقی سطح کے اوپر یا پنجاب حکومت سے سبسڈی کے حوالے سے, تو کیا ایسے مواقع آتے ہیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہمیں یار یہ سبسڈی کو, یہ گویا کوئی بھیک مانگنے والی ایک صورتحال پیش آتی ہے, بعض لوگ اس طرح کہتے ہیں, تو کبھی آپ کو اپنے زمانے میں اس طرح کی کوئی آکورڈ سچویشن پیش آئی؟ دیکھیں یہ پنجاب کا تو نہیں, خیر وفاق کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے. جب ہم نے ان کو کوٹ کیا کہ اب گلگت بلتستان ٹیکس فری ہوا, ہم قیمت نہیں بڑھا سکتے, تو انہوں نے جواب میں گندم میں کٹوتی کی کوٹے میں 30,000 40,000 50,000 وہ تنگ کرتے رہے. کبھی میں جاتا رہا, کبھی سیکٹری جاتے رہے, 20,000 بھی لیتے رہے. وہ پورے 15 لاکھ انہوں نے 2 سال تک نہیں دیا, تنگ کرتے رہے. تو ظاہر ہے ان کی ایک, لیکن جس وقت سے سبسڈی جو ہے آپ کے بجٹ کا حصہ بنا ہے, اب یہ 7 ارب روپے آپ کے پاس ہے. آپ اس کو بے شک سبسڈی اٹھا کر کسی اور فلاحی کام میں لائیں, کسی اور چیز میں لگا دیں, یہ آپ کے دائرۂ اختیار میں ہے. اس کو آپ کسی بھی مد میں استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. غلام محمد صاحب, 1.25 سال رفلی اس حکومت آپ نے کیا کیا تھا 1.25 سال میں جو انہوں نے نہیں کیا, مجھے بتائیں. دیکھیں یہ بہت بڑا اہم سوال ہے. ہمارا اور ان سے کمپیریزن ہی نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا سٹارٹنگ جو ہے نا, سٹارٹنگ ہر چیز کا جو ہے نا فرام دا ویری فرسٹ سے تھا. جب 2015 میں مسلم لیگ میں ان کی حکومت آ گئی تو ادارے بنے تھے, ان کو انسٹیٹیوشنل سپورٹ نہیں ملا تھا. ٹھیک. اچھا بجٹ یہاں آتا تھا, اس کا آدھا واپس جو ہے نا یہاں یوٹیلائز نہیں ہوتا تھا, واپس سرنڈر ہوتا تھا. یہاں گلگت بلتستان کا 1 GB کنسولیڈیٹ اکاؤنٹ نہیں بنا تھا پورے 5 سالوں میں. ہم نے تو وہاں سے سٹارٹنگ لی ہے. ہمارا اس 1.25 سال سے کیسا کمپیئر کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس جب گورنمنٹ آئی تو پاپولر ڈیمانڈ بے شمار تھے گلگت بلتستان کے. پاپولر ڈیمانڈس مثلاً یہ تھا کہ آپ سکردو روڈ بنائے, 4 اضلاع کا بڑا پینڈنگ ڈیمانڈ تھا. وہاں یونیورسٹی بنائے, یہاں گلگت بلتستان کے اندر انجینئرنگ کالج بنائے, میڈیکل کالج بنائے, آپ یہاں اور چیزیں آپ کی نل تر روڈ بنائیں. یہ وہاں کے ڈیمانڈ تھے. اس کے علاوہ جو آپ گلگت بلتستان کے اندر آپ کے یعنی ہیلتھ سیکٹر میں آپ کے ڈیمانڈ سے ہیومن ریسورس بڑا ڈیمانڈ تھا. جب ہم آ گئے کہ بہت سارے ادارے بنے تھے ہیلتھ سیکٹر میں, ایجوکیشن میں, ان کے اندر ہیومن ریسورس نہیں تھا. وہ خالی بوت بنگلے اس طرح جو ہے اخباروں میں میڈیا میں آتے تھے. 14,000 اسامیاں ہم نے دی. 14,000 ون ٹائم ورس ڈپارٹمنٹ میں 6,000 ملازمین کو ریگولر کیا. شروع میں ڈائنگ کیڈر میں لایا جو RTE سٹاف تھی, اس کے بعد ان پوسٹوں کو بھی پرماننٹ ریگولر کیا. آج اگر کوئی ایک بھی ریٹائر ہو جائے تو وہ ریگولر دوسرا ویکنسی آپ نے ریکروٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ ہم نے ہیلتھ سیکٹر میں, ایجوکیشن میں, سوشل جتنے بھی سیکٹرز ہیں, ہم نے 14,000 امپلائمنٹ دی, ہیومن ریسورس کیا اس گلگت بلتستان کے اندر. تو ہمارے اس وقت کے جو ڈیمانڈ تھے, اچھا ہم نے ہیلتھ کو ویل اکوپڈ کیا, آپ کے ایمبولینسز, آپ کے MRI مشینز, آپ کے CT سکینس, آپ کی ادویات کو ہم نے 300% بڑھایا. اس کے علاوہ آپ گلگت سٹی کو لے لیں جو ہمارا دارالخلافہ ہے, یہاں کیا ڈیمانڈ تھا کہ یہاں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ آپ مینیج کریں, یہاں گیس لائیں, یہاں سیوریج کا کام کریں, یہاں روڈز کی حالت ٹھیک نہیں ہے, یہاں آپ کا جوٹیال کا واٹر سپلائی نہیں ہے, آپ کے RCC بریجز نہیں ہیں. بے تحاشا یہ پاپولر ڈیمانڈ تھی جو اس وقت ایڈریس ہو گئی. اب انہوں نے جب سے شروع کیا تو انہوں نے وہاں سے آگے بڑھنا ہے. ان کے لیے انفراسٹرکچر تیار ہے, فورمز تیار ہیں, بہت سارا کام ہے گورنمنٹ نے کیا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے 100% کام کیا, بھلے جہاں سے بھی کیا انہوں نے تو آگے سے بالکل یہ ٹریک پر ہے, اٹھنا ہے. اگر کمپیریزن کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں, لیکن یہ دیکھیں کہ اس حکومت نے جتنا جہاں پہ آپ نے چھوڑا تھا اس سے آگے ٹھیک لے کے جا رہے ہیں. دیکھیں آپ اس سے آگے جہاں تک ڈیولپمنٹ سائٹ میں نا, ڈیولپمنٹ سائٹ کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارا بڑے بڑے منصوبے لانا اپنی جگہ پر, لیکن آپ نے سارے سیکٹرز کو ایکولی ٹریٹ کر رہا ہے. اس میں بھی بیلنس نہیں ہے, امبیلنس ہے. اور اس کے علاوہ بھی گلگت بلتستان میں بہت سارے پینڈنگ ڈیمانڈس ہیں جو ابھی یہ حکومت انہوں نے سٹارٹ ہی نہیں لیا. ٹھیک, بہت سارے ایشو. گیزر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپ کا تعلق گیزر سے ہے, اب بھی ممبران اور ڈپٹی اسپیکر بھی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے کون سے ایسے کام کیے تھے؟ اگرچہ یہاں پہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ گیزر نگلیکٹ تھا آپ کے زمانے میں بھی, آپ نے کیا کون سے کام کیے تھے؟ گیزر میں ڈیولپمنٹ سائڈ میں بہت سارا کام ہوا. جب ہماری حکومت ختم ہو رہی تھی تب تو گیزر میں 7 ارب کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس تھے.
آج پاور سیکٹر میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس جو اس وقت سردیوں میں بڑا ایشوز ہیں، آپ کے پاس گلمتی پاور ہاؤس بھی تیار ہے، آپ کے پاس سنگل بھی تیار ہے، آپ کے پاس شرکلے بھی تیار ہے، آپ کے پاس اشکومن میں بھی تیار ہے، آپ کے پاس درمندر بھی تیار ہوا، آپ کے پاس تھوئی بھی ہوا. پاور سیکٹر کی بات کر رہا ہوں. پائپ لائن میں پاور سیکٹر میں پیچھے پڑی ہوئی. آپ اگر روڈز کی بات کریں تو اشکومن روڈ پر بھی کام ہوا، یاسین میں انٹرنل روڈز بھی بنے، چھاشی نالے کے اندر آپ کا 24-25 کروڑ کا روڈ بنا، RCC بریجز بنے. ابھی آپ گاکوچ ہیڈ کوارٹر میں لے لیں، یہ برج کب کا تھا؟ یہ 2008-9 سے ADP میں گھوم رہا تھا. اچھا آپ شیرکلا برج دیکھیں، یہ تب سے گھوم رہا تھا. اسی طرح آپ ابھی بھوبر RCC برج لے لیں تو اس کے علاوہ جو ہمارے ادارے تھے ہیلتھ سیکٹر میں، ایجوکیشن سیکٹر میں، ان کو سپورٹ کیا، انسٹیٹیوشنل سپورٹ کیا، وہ بنے، امپلائمنٹ دیا. تو بہت سارا کام غزر کے اندر ہوا ہے. لاسٹ میں ہم تو ضلع بھی بنانے جا رہے تھے، نوٹیفائی بھی ہم نے کیا ہے. صحیح. جو اپوزیشن جماعتیں ہم نے ایون گلگت شندور روڈ پہلے چیف منسٹر چاہتے تھے کہ گلگت سے گاکوچ تک وہ خود روڈ بنائے. اس کے لیے راستے میں ایک سیمپل بھی انہوں نے ورک ڈپارٹمنٹ سے چیک کیا کہ ذرا آپ ایکسپریس وے کا کیا دیکھ لیں کہ آپ اس کے پار کوئی کام کر سکتے ہیں. بعد میں جب ان کی چائنا میں JCC کی میٹنگ ہوئی، جوائنٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کی، ستمبر 2016 میں، انہوں نے کہا ہم CPEC میں پروجیکٹس دے رہے ہیں آپ روڈ انفراسٹرکچر میں. تو انہوں نے کہا گلگت چترال، اور ادھر جو ہے KP والوں نے کہا چترال چک درا. تب سے یہ روڈ بھی آ گیا، PSDP میں بھی آ گیا، 2018 میں ریفلیکٹ ہوا. اس کے بعد پھر مرکز میں جو حکومت آئے انہوں نے PSDP سے نکالا، اب دوبارہ پھر سے آیا. تو یہ وہی انیشیٹیوز ہیں جو غزر کے سینیریو میں لیے گئے تھے. جو جس کے اوپر ابھی بھی بات ہو رہی ہے، بلکہ کریڈٹ کلیم کیا جاتا ہے، یہی جس کی بات بھی ہو رہی ہے، گزر شندور روڈ. جی. تو اس کو ان کے کھاتے میں آپ ڈالیں گے؟ دیکھیں اس کو دوبارہ شامل کرنے میں جو بھی ایفورٹ ہے ہم اس کو اپریشیٹ کریں، دوبارہ شامل کرنے میں. لیکن جو ہمارا وقت ضائع ہوا، اس نے تو اب تک تیار ہونا تھا، بن چکا ہوتا ہے اس وقت. جس طرح چترال چکدرا اس کا 50% کام ہوا ہے، لاسٹ ٹائم میں آیا تو وہاں اس پر اچھا خاصا کام ہوا ہے. تو ہمارے تو 3 سال اس پر ضائع ہو گئے. صحیح. تو یہ جو حکومت صوبہ بنے نہ بنے والی ایک کشمکش میں ہے، آپ کو کیا لگتا ہے صوبہ بنے گا؟ حکومت یہ 5 سال پورے کرے گی کہ 2.5 سال میں؟ اس میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا بڑا مسئلہ ہے. ہمیں یقین نہیں آتا، چونکہ جس طرح خان صاحب اپنی تقریروں میں نا آج ایک بات کرتے ہیں، کل دوسری بات کرتے ہیں، سیم یہاں وہی صورتحال ہے. خان صاحب تو اپنے حساب سے کب کا یہ صوبہ بنا چکے ہیں. وہ تو تقریروں میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو گلگت بلتستان کو صوبہ بنایا ہے. گراؤنڈ ریئلٹی ایسی نہیں. ہماری ایک پارلیمانی ریفارمز کمیٹی ہے جس میں مختلف جماعتوں کے ہم لوگ ہیں، چیف منسٹر اس کو دیکھ رہے ہیں، ہیڈ ہیں. ہم نے اس میں سارا سٹرکچر دیا ہے کہ اگر یہ آئین پاکستان کے اندر یہ صوبہ آتا ہے تو اس میں کیا سٹرکچر ہونا چاہیے، قومی اسمبلی کس پیٹرن پہ، سینٹ کس طرح، صوبائی اسمبلی، پھر جو ہمارے فیڈریشن کے فورمز ہیں اس میں کس طرح نمائندگی ہونی چاہیے، پھر ہمارے جو ریلیکسیشنز ہیں، کنسیشنز ہیں گلگت بلتستان کے اندر پہلے سے، ان کو کس طرح پروٹیکٹ کیا جائے. ہم نے سارا ورکنگ کر کے دیا ہے. اس کے بعد ابھی کوئی رپلائی وفاق کی طرف سے سامنے نہیں آیا ہے کہ وہ ان میں سے کتنوں کو وہ ویٹ کرتے ہیں، کتنوں کو مانتے ہیں، کہاں کنسنس ہے، کہاں نہیں ہے. یہ تو ایک بڑا خلا درمیان میں موجود ہے. آپ کی پارٹی مستقبل کیسے دیکھتے ہیں؟ پارٹی کا مستقبل روشن ہے؟ پارٹی کے مستقبل سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ابھی انٹریم کنسٹیٹیوشن کی بات ہو رہی ہے نا، پروویژنل صوبے کی، یہ خود ہماری حکومت نے، سرتاج عزیز نے اس کی بنیاد رکھی ہے. اس نے بہت کچھ اس پر لکھا ہے اور اسی بنیاد پر ہی چل رہا ہے. یہ ان کی تخلیق بھی نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ جس وقت یہ میچور ہونے جا رہا تھا تو وفاق میں ہماری حکومت متاثر ہوئی، نواز شریف صاحب متاثر ہوئے، تو اس کے بعد شاید اس پر بورڈ سٹیپ نہیں لیا جا سکا کسی نہ کسی وجہ سے. جہاں تک مسلم لیگ نون ہے، میرے کہنے سے نہیں، بالکل یہ پاکستان کا حال بھی ہے، ماضی بھی تھا، اور پاکستان کا مستقبل بھی یہی جماعت ہے. اور پاکستان کے عوام سمجھتے ہیں کہ یہی ایک جماعت ہے جو اس ملک کو چلا سکتی ہے. اس کا ایک بڑا، بے شک اس کی جتنی بھی مخالفت کی جائے، اب تک جو ہے اس پارٹی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا. دنیا کی سازشیں ہو گئی، دنیا کی مخالفتیں ہوئی، لیکن یہ عوام، پاکستان کے عوام کے دلوں میں ہے، اور اس کا جو پروگرس ہے وہ پورے پاکستان میں چمکتا ہوا آج بھی نظر آتا ہے. بہت شکریہ غلام محمد صاحب پروگرام میں آنے کے لیے. ناظرین، پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ